ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کیا ہم مسلمان ہیں؟ یعنی ہم واقعی مسلمان ہیں؟ ہماری مسلمانی میں سے اگر لا الہ الا محمد رسول اللہ نکال دیا جائے تو ہمارا پیچھے اسلام کیا بچتا ہے؟ آج جتنی برائیاں مسلمانوں میں آ چکی ہیں، معاشرے میں جتنی برائیاں ہو چکی ہیں، صرف میرے خیال سے کلمہ ہے جو ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کون سی چیز ہمارے اندر ہے کہ کافر لوگ دیکھ کر کہیں یار یہ مسلمان ہے؟ میرا نہیں خیال کوئی چیز ہے، صرف ایک کلمہ بچا ہے ہمارے پاس، اور وہ بھی صرف پڑھنے کی حد تک، عمل ہم اس کلمے پر بھی نہیں کرتے۔ ہماری یہ صورتحال ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک چھاننا لگائے گا، چھاننا، جس طرح ہم چھاننا لگاتے ہیں نا، آٹا چھانتے ہیں، کوئی بھی چیز چھانتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ چھاننا نکالے گا۔ اس چھاننے کے اندر کیا ہوگا؟ جو اچھے لوگ ہوں گے، عمدہ لوگ ہوں گے، اللہ ان کو اپنے پاس بلا لے گا، اللہ دنیا سے ہی اٹھا لے گا ان لوگوں کو، اور پیچھے رہ جائیں گے چھان برا، جس طرح تو چھان برا قسم کے لوگ، نکمے لوگ پیچھے رہ جائیں گے۔ پھر ایک دن اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر سمجھایا، بابا جس طرح جو ہوتا ہے، جو کا چھلکا اتار دیا جائے، اندر سے جو دانہ نکلتا ہے، وہ جو مغز نکلتا ہے، تو یعنی مغز قسم کے لوگ، عمدہ لوگ، اللہ ان کو اٹھا لے گا، پیچھے سارا چھان برا رہ جائے گا۔ اور جو پیچھے چھان برا رہ جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی سب سے پہلی خرابی کیا ہوگی کہ وہ لوگ بات کے کچے ہوں گے، وعدہ خلاف ہوں گے، اگر ان کے پاس امانت رکھ دی جائے تو وہ خیانت کریں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، ہم اس حدیث کے تحت ہمارے معاشرے میں یہ حدیث نافذ کر کے دیکھ لیں، بالکل یہ حدیث اس دور میں فٹ آ رہی ہے۔ آج وہ زمانہ آ چکا ہے، اچھے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں اور چھان برا اس دنیا میں رہ رہا ہے۔ آج ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکے صبح سے لے کر شام تک جتنی بے ایمانیاں ہم کرتے ہیں، جتنی وعدہ خلافیاں ہم کرتے ہیں، اس کا تصور نہیں ہم کر سکتے، تصور نہیں ہے جتنی وعدہ خلافیاں ہم کرتے ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، انسان کو چاہیے، ایک وقت تھا مسلمانوں کی پہچان دی کہ مسلمان بات کے پکے ہوتے ہیں، مسلمان بات کے سچے ہوتے ہیں، مسلمان اپنی بات سے پھرتے نہیں ہیں۔ وہ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، قرآن کی آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، شان نزول کے اندر ہے۔ صہیب رومی کو جب وہ مکہ سے نکلے نا، تو مکہ والوں نے کہا ہم تجھے جانے نہیں دیں گے، ہجرت نہیں کرنے دیں گے۔ صہیب رومی نے کہا اگر میرے ساتھ لڑو گے، تم مجھے مارو گے، کوئی بات نہیں، میں مسلمان ہوں، شہید ہو جاؤں گا، شہادت ایک عظیم رتبہ ہے، لیکن جاتے جاتے تم میں سے 4-5 کو لے کر ہی جاؤں گا، تو تم ایسے ہی مارے جاؤ گے، تمہارا کیا بنے گا؟ میں تو شہید ہو جاؤں گا، تمہارا کیا بنے گا؟ اس لیے مارنے مرنے مرانے سے علاوہ کوئی اور بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا؟ صہیب رومی نے کہا میں تمہیں بتلاتا ہوں، میری فلاں جگہ پہ دولت پڑی ہے، مال پڑا ہے، وہ تمہارا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور چھوڑ دیا۔ آپ تصور کریں، کسی ایک نے بھی یہ جملہ آگے سے نہیں بولا کہ ہم تیری بات پر یقین نہیں کرتے۔ آج ہمارے ہاں کوئی ایسا ہو جائے، کوئی ایسا آدمی پھنس جائے اور وہ جملہ یہ بولے کہ فلاں جگہ میرا مال پڑا ہے، وہ لے لے، مجھے چھوڑ دے، کیا وہ چھوڑ دے گا؟ قطعاً نہیں چھوڑے گا، کیونکہ کوئی بھی بندہ ایسا اعتبار ہی نہیں کرے گا، ایسی بات پہ اعتبار کرے گا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جھوٹ اتنا بولتے ہیں، ہم بے ایمانی اتنی کرتے ہیں، ہم وعدہ خلافی اتنی کرتے ہیں کہ آج کے مسلمان کی بات پر یقین ہی نہیں، جبکہ اس دور میں کافر یہ سمجھتا تھا کہ مسلمان ہے، مسلمان وعدہ خلافی کر ہی نہیں سکتا، مسلمان غلط بیانی کر ہی نہیں سکتا، نہیں کر سکتا مسلمان غلط بیانی۔ اس لیے محترم بھائیو، ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے ہم بات کریں، بالکل سچی کریں، جو وعدہ کریں پورا کریں، اور اگر کسی کے ہاں کوئی امانت رکھے، اس امانت کو جو ہے وہ پورا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔